بڑی آگ لگ رہی ہے سہاگ رات منانے کی. جب یہ سب ایک دکھاوا ہے تو لہنگا کیوں نہیں اتارا؟ وہ ناگواری سے بولا تو بیڈ پر دلہن بنی ایمن کے رونگٹے کھڑے ہوئے. وہ اس کی کام والی کی بیٹی تھی جس کا نکاح جہانگیر سلطان سے ہوا تھا. جہانگیر ایک بیٹے کا باپ اور ایمن سے 10 سال بڑا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا. شٹ اپ. یہ لہنگا اتارو اور ابھی میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ. وہ شدید غصے سے اس کی چولی پھاڑتا اس کے اندر. کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ ایمن آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سے چھوٹی بہن کی شادی ہوتے دیکھ رہی تھی. اپنے منگیتر سے جس نے یہ کہہ کر اسے رد کیا تھا کہ وہ 27 کی ہو گئی ہے اور اسے نخیز حسن چاہیے. اس کے ماں باپ بھی کیا کرتے؟ 4 بیٹیاں بیاہنی تھی. ایسے میں ان کی ایک بیٹی بھی بیاہ جاتی تو بہت تھا. ایمن کے کانوں میں اپنی بہن کی رات کی باتیں گونج رہی تھی. آپ ہی تم خود تو بوڑھی ہو رہی ہو. ہماری شادی ہونے دو. ثاقب کو میں پسند آ ہی گئی ہوں تو اب نہ دل مت جلانا اور نہ ہی مجھے انکار کا کہنا، کیونکہ میں خود بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کپڑوں کی دکان پر کام کرتا ہے اور وہ پھر ایسے رشتے روز تھوڑی آتے ہیں. تمہاری وجہ سے اب ہم اپنے نصیب پر لات تو نہیں مار سکتے نا. یہ کہتے وہ اس کا سرخ لہنگا اس کے ہاتھ سے نوچ چکی تھی جو اس نے بڑے ارمانوں سے لوگوں کے گھر کام کر کے اپنی محنت سے بنایا تھا. اب بھی اس کی آنکھوں میں کل کی باتوں کے باعث آنسو آ گئے تھے جو اس کے اپاہج باپ سے مخفی نہ رہے. بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر معذور نہ ہوتا تو یقیناً سب سے پہلے میں تمہاری شادی کرواتا، اور وہ بھی بہت اچھے گھر میں. مجھے معاف کر دینا. وہ ویل چیئر پر بیٹھے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے تھے. انہیں اپنی بیٹی کا احساس تھا. ایک وہی تو تھی جو ان کی بیوی کے ساتھ باہر کام پر جایا کرتی تھی اور کما کر لایا کرتی تھی، ورنہ تو جب سے وہ معذور ہوئے تھے چارپائی سے لگ کر رہ گئے تھے. ایسے میں ایمن اور ان کی بیوی ہی تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی، جبکہ اس کی باقی بہنیں اسی کے پیسوں سے اسکول اور کالج جایا کرتی تھی. ان کی وجہ سے اس نے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی تھی اور وہ اس کا شکریہ ادا تک نہ کرتی. ابھی بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی خوشیاں لوٹتے دیکھ رہی تھی. وہ بھی اپنی بہن کے ہاتھوں. گھر سے رخصتی کے وقت بھی اس کی بہن کے چہرے پر تمسکرانہ مسکراہٹ تھی جس پر وہ زخمی دل اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. 1 ہفتہ اس کا ایسے ہی گزرا. ان دنوں اس کی بہن بیچ بیچ میں گھر بھی چکر لگاتی رہتی اور آ کر ان سب کے سامنے اترانا نہ بھولتی. یہ دیکھو مجھے ثاقب نے نیا سوٹ لے کر دیا ہے، 7 جھمکے اور انگوٹھیاں بھی. ایسا ایک نہیں کئی سوٹ ہیں. وہ اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک سوٹ لائی تھی، مگر ایک بھی سوٹ اس نے لا کر ایمن کو نہ دیا. معاف کرنا آپی، اس دفعہ ثاقب 2 ہی سوٹ لائے تھے، اس لیے وہ میں نے ان کو دے دیے. یہ چھوٹی ہیں اس لیے ان کو دے دیے. تم تو بڑی ہو نا تو تم یہ سب سمجھ سکتی ہو. تمہارے لیے پھر لے آؤں گی. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ پھر کبھی نہیں آنے والا. ایک روز جب وہ ایک گھر سے کام کر کے آئی تو اپنی امی کو گھر ہی پایا جو اس کی بہنوں سے باتیں کر رہی تھی. اس کے آتے ہی وہ سب خاموش ہو گئی تھی. اس نے مشکوک لہجے میں ان کی طرف دیکھا. امی کیا بات ہے، آپ کیا بات کر رہی تھی؟ ان کی جانب آتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگی تھی. بیٹا تو تھک گئی ہوگی نا، کھانا کھا لے اور آرام کے بعد میں بات کرتی ہوں تیرے سے. اس کے جانے کی دیر تھی کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ کھسپسانے لگی. اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا اور یہ بات بھی زیادہ دیر اس سے مخفی نہ رہی جب اس نے رات کو کچن میں برتن دھوتے ہوئے اپنی امی اور ان کی دوست کی باتیں سن لی. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں راشدہ، انہوں نے بالکل یہی کہا تھا مجھ سے، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ وہاں کرتی ہوں تو وہ میری باقی بیٹیوں کے رشتے کرانے میں بھی مدد دیں گی. ریحانہ جو ایمن کی ماں تھی اشتیاق سے اپنی سہیلی راشدہ کو بتاتے ہوئے بولی تھی، جو کہ خود بڑے حیرت بھرے انداز میں منہ کھولے ان کی باتیں سن رہی تھی اور آنکھیں نچا نچا کر ان کو مشورے دے رہی تھی. تو تم نے کیا کہا؟ ہاں کر دی یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو بہت بڑی غلطی کر دی تم نے. اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اگر ابھی بھی تم نے انکار کیا تو تم نے ہاتھ آئی لکشمی گوا دی. بتا کیا جواب دیا ہے تو نے جلدی سے. وہ تجسس بھرے لہجے میں اپنی دوست کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے کوکا کولا کی بوتل گٹکتے ہوئے ہاتھ نچا کر بولی تھی، جس پر ایمن کی ماں نے بیچارگی بھرے انداز میں کہا تھا. راشدہ میں بھلا کیا کہتی؟ میں تو ان کے بیٹے کا ایک بیٹا دیکھ کر چپ ہو گئی تھی. وہ مرد شادی شدہ ہے، دیکھ رکھا ہے میں نے اسے، اور اوپر سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو لگ بھگ چھوٹا ہی ہے، دودھ پیتا بچہ ہوگا، مگر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی. اگر وہ دوبارہ آ گئی تو وہ تو تھی تبھی ڈائن صفت عورت. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ایمن اس رشتے کے لیے راضی ہوگی؟ وہ پریشان لہجے میں بولی تو راشدہ کو غوطہ لگا.
توبہ توبہ، عورت عقل بیچ کھائی ہے کیا تم نے؟ ایمن کیوں انکار کرنے لگی اور تم اس کی بھلا کیوں سننے لگی؟ تم ماں ہو اس کی، کسی بھی جگہ رشتہ کرا سکتی ہو، اس پر حق ہے تمہارا، اور ویسے بھی امیر گھر میں جائے گی، نوکر چاکر ہوں گے تو وہ خود یہ سب بھول جائے گی، اور آخر اس کی 2 بہنیں بھی ہیں، اس کو خود بھی اپنی بہنوں کا خیال ہوگا، چپ چاپ یہیں شادی کروا دو اس کی، ورنہ پچھتاؤ گی، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، میں بتا ہی دے رہی ہوں تمہیں۔ وہ ہلتے جلتے بولی، ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں، اپنی باقی بچیوں سے بھی مشورہ کر لوں، ویسے تو وہ مجھے کب سے یہی کہہ رہی تھیں کہ وہیں رشتہ کروا دوں ایمن کا، مگر مجھے ایک بار پھر بھی ایمن کو بتانا ہوگا اپنا فیصلہ۔ وہ ان کا ہاتھ دباتے بولی، اگر صاحب کا ایک بچہ نہ ہوتا تو یہ رشتہ اور بھی زیادہ اچھا ہوتا، مگر کیا کہہ سکتے ہیں۔ ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ وہ جھٹ انہیں تسلی دیتی بولی، دیکھ لو، اب تمہیں صرف اس کے لیے حامی بھرنی ہے، کیونکہ ایسے رشتے بار بار نہیں آئیں گے، اور میری مانو تو آج ہی ایمن سے بات کر ڈالنا، اور اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ لینا، کیونکہ میں اس مالکن کو جانتی ہوں، بہت نخرہ ہے، اسے بات بدلتے دیر نہیں لگے گی، اگر اس نے کوئی اور لڑکی تلاش کر لی تو پھر کہاں جاؤ گی تم؟ چلو اٹھو، جا کر ایمن سے بات کرو۔ وہ ریحانہ کو دولت کا لالچ دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ایک دن کے سوچنے کا وقت مانگا تھا، پوری رات اس کے ذہن میں وہ رقم چلتی رہی، اور اپنی بیٹیوں کے جہیز کی سوچیں، آخرکار اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ رمشا کی شادی وہاں کر کے ہی رہے گی۔ اگر ایک بیٹی کے جانے سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ رہی تھیں تو برائی ہی کیا تھی؟ دوسری طرف رمشا، جس نے ان کی بات سن لی تھی، خاموش بیٹھی تھی، اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس رشتے پر، اس کے دل میں کئی اندیشے جاگ رہے تھے، آخر کیسے وہ ایک بچے کے باپ سے شادی کر لیتی، اور اگر اس کی پہلی بیوی لوٹ آتی تو؟ اس نے سوچا تھا اپنے باپ کو صبح انکار کر دے گی، چاہے جیسا بھی تھا، وہ ایسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی جس کی زندگی میں پہلے کوئی اور رہ چکا ہو؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ نیچے آئی تھی، جہاں اس کی تینوں بہنیں سر جوڑے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، منزا، رحمہ اور ہیرا۔ آپ ہی کے تو مزے ہیں، وہاں جا کر تو انہیں کسی کے گھر کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، اتنے نوکریں آرام سے بیٹھ کر کھایا کریں گی، مجھے تو ابھی سے جلن ہو رہی ہے آپ ہی سے۔ 19 سالہ ہیرا شوخی سے بولی تھی، وہاں شادی ہوتے ہی آپ ہی کے ٹھاٹ دیکھنے والے ہوں گے، پھر دیکھتے ہیں آپ ہی ہمارے لیے کتنے تحفے وغیرہ لے کر آتی ہیں۔ رحمہ آئیبرو نچاتے ہوئے بولی تھی جب منزا نے اسے ٹوکا، اتنا ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا نیچے آ جاؤ، تم لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایمن نے ابھی ہاں نہیں کی، اور مجھے ان کی شکل دیکھ کر لگتا ہے وہ کریں گی بھی نہیں، آخر وہ کیوں کریں گی ایک بچے کے باپ سے شادی؟ ویسے بھی وہ ثاقب کو میرے ساتھ دیکھ کر جلتی ہیں، ان کی نظر تو ثاقب پر ہی ہوگی، اور وہ ویسے بھی وہ میری طرح نہیں ہے جو تم لوگوں کے لیے تحفے لاتی پھریں۔ وہ تمسخر سے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے بولی، جب رحمہ چلا اٹھی، ارے ایسے کیسے نہیں کریں گی وہاں شادی؟ اگر انہوں نے وہاں شادی نہ کی تو ہمارے جہیز کیسے بنیں گے؟ انہیں ہاں کرنی ہی ہوگی، ایک تو انہیں اللہ اللہ کر کے کوئی شوہر مل رہا ہے، اس بات پر انہیں شکر کرنا چاہیے، اور وہ ہیں کہ ناشکری بن کر بیٹھیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم اماں سے صاف بات کریں گے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو رمشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں تو اور کیا، ایک تو ان کی شادی ہو نہیں رہی، اور ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ بن کر بیٹھ گئی ہیں، ان کے جانے کے بعد ہی ہمارا کوئی رشتہ آئے گا، ورنہ تو مجھے ہمارا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے یہ اس گھر کی جلد ہی چلی جائے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ویسے اس آدمی کے سر پر بال تو پورے ہوں گے نا؟ سنا ہے آپ ہی سے 10 سال بڑا ہے وہ؟ ہیرا پیٹ پکڑ کر کہہ لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی بہنوں کی اتنی مطلب پرست باتوں پر ٹوٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے تو اسے پتھر ہی سمجھ لیا تھا، جس کے کوئی احساسات ہی نہ ہو، اس کا دل کیا ان سب سے کبھی بات نہ کرے۔ اسے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا، اس نے ایف اے پڑھنے کے بعد ایڈمیشن لینا چاہا تو اپنی بہنوں کی تعلیم کے لیے اس نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی۔ آخر وہ کیا جانتی تھی کہ ان کے لیے اس نے کس کس چیز کی قربانی دی تھی؟ سوٹ ہوتے یا پسندیدہ چیز، وہ سبھی تو ان کے لیے ایک دفعہ مانگنے پر ان کو دے دیتی۔ اس نے گرب سے آنکھیں میچ لی اور وہاں سے ہٹتی چلی گئی۔ بیٹا، کیا تم واقعی اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم رضامند نہیں ہو تو میں انکار کر دوں گا، مجھے بتا کر تو دیکھو۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جب کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ آخر کیا بتاتی وہ اپنے باپ کو کہ اس کی بہنیں اسے کتنا حسد کرتی تھی، اس کو اس گھر سے دفع کرنا چاہتی تھی؟ پھر وہ ان لوگوں کے درمیان کیوں رہتی؟ کم از کم اس کے یہاں سے جانے سے ان کے رشتے تو آ جائیں گے۔ وہ تلخی سے دل میں سوچ کر رہ گئی اور لب بھیجتے ہوئے بولی، ابا، یہاں بہت سے لوگوں کو کھٹک رہی ہوں میں، میری وجہ سے بہت سے لوگوں کے رشتے آنا بند ہو گئے ہیں، اور بقول کچھ کے تو ان کے شوہر پر نظر ہے میری، بوڑھی جو ہو رہی ہوں میں، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ انکار نہ ہی کریں اور رضامندی دے دیں، ویسے بھی میں یہاں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنے جواب میں
تاک کر اپنی بہنوں پر طنز کے تیر برسائے تھے، جس پر وہ سبھی نظریں چرانے لگی تھیں، یہ بات جان کر کہ وہ ان کی رات کی باتیں سن چکی ہے، مگر سبھی ڈھائی سے وہیں کھڑی رہیں۔ اس کے باپ نے اسے بہت سمجھانا چاہا، مگر وہ ایک نہیں مانی اور نکاح کے لیے زور دیا، اور اگلے ہی ہفتے نکاح رکھا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ جہانگیر سلطان کی بیوی بن چکی تھی۔ وہاں پر موجود جہانگیر سلطان کی خوبصورتی دیکھ کر تو اس کی بہنیں دنگ رہ گئی تھیں، بلکہ منہ میں انگلیاں دبائے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ ان کو اس بات کی جلن تھی کہ اس کا شوہر اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اتنا ہینڈسم شخص، یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اسے 10 سال بڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ایکٹر ہے۔ اس کی بہنیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ کاش کہ میں شادی کے لیے حامی بھر لیتی، سب سے چھوٹی والی دانت پیستے بولی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ان کے ہاتھوں سے وہ ہیرا نکل چکا تھا۔ آج وہ جہانگیر کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ کمرہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اسے جاننے کا تجسس تھا کہ اس کا شوہر کس طبیعت کا مالک ہے۔ ابھی وہ سہمے دل سے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک دھماکے کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ پلیک ٹیکسٹوں میں بالوں کو تراش خراش سے سیٹ کیے نہایت مغرور چال چلتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر ایمن کو وہاں بیٹھ پر لہنگے میں ملبوس بیٹھے دیکھ اس کی تیوری چلی۔ وہ جو اس کے نرم لہجے کی خواہش مند تھی، اس کی کڑکدار آواز پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ بڑی آگ لگ رہی ہے سوہاگرات منانے کی، جب یہ سب ایک دکھاوا ہے تو لہنگا کیوں نہیں اتارا؟ وہ ناگواری سے بولا تو بیٹھ پر دلہن بنی ایمن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کے کام والی کی بیٹی تھی، شاید وہ اس کے لیے ایمن سے بے حسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شٹ اپ، یہ لہنگا اتارو اور ابھی میرے بیٹے کو فیڈ کراؤ۔ وہ شدید غصے سے اس کا ہاتھ دبوچتے اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ فیڈ کیا مطلب؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس کا قصیل لہجہ اسے کچھ سوچنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ فیڈ کروانے کا مطلب نہیں پتا کیا؟ اب تمہیں بایو پڑھانے بیٹھ جاؤں میں یہاں پر؟ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا سلگتے لہجے میں اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اتارتا جب وہ کس کر اس کا ہاتھ پکڑ گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں غیر شادی شدہ تھی، میری پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی بچہ تھا، تو پھر میں کیسے اسے فیڈ کروا سکتی ہوں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی جب وہ حیرت بھرے انداز اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ رہ چکی ہوگی، اس لیے اس کی ماں نے اسے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ بات چھپا کر اس کی ماں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا اور اپنے ہاتھ اس کے دوپٹے سے چھڑائے، کیونکہ کھینچنے کے باعث اس کی چولی پھٹ چکی تھی، اور وہ نظر ایک دم اس سے پھیر گیا کیونکہ وہ بری طرح کپانے لگی۔ ٹھیک ہے، فیڈ کروانے کا ایک ہی مطلب تو نہیں ہوتا، اتنی چنی کاکی تو تم ہو نہیں، اس لیے سمجھ تو گئی ہوگی کہ فیڈر سے بھی پلا سکتی ہو۔ وہ پڑا ہے فیڈر، جلدی سے پلاؤ، دیکھو میرا بیٹا رو رہا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غراتے لہجے میں بولا جب وہ کپاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی، اور فوراً اس روتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا جو گول مٹول سا تھا، اور فوراً اسے فیڈر بنا کر پلانے لگی، اور اس کی جانب دیکھا تھا جس کی نگاہیں اب تک اسی پر ٹکی تھی۔ جب تک وہ اسے فیڈ کرواتی رہی وہ صوفے پر بیٹھا اسے ہی نہارتا رہا۔ وہ اس کا ایک ایک نقش ازبر کر رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے کوئی شکن تو نہیں آتی اس لڑکی کے چہرے پر، یہاں تک کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسی کمرے میں لے آیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ جب تھک ہار کر اس نے چھوٹے برہان کو بیڈ پر لٹایا تھا، وہ ہاتھ مسل کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا چاہیے اب تمہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولا۔ کپڑے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی جب وہ سامنے بنی الماری کی طرف اشارہ کر گیا۔ تم اس کمرے میں برہان کے ساتھ رہو گی، اس لیے تمہارے کپڑے بھی یہی ہیں، وہ اسے باور کرواتے ہوئے بولا، جب وہ چھپاک سے ایک ڈریس لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ جب وہ لوٹ کر آئی تو اس کا حسن مزید دمکنے لگا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ طرح طرح کی نائٹیز ہونے کے باوجود اس نے سفید شلوار قمیص منتخب کی اور آ کر آرام سے برہان کے پاس لیٹ گئی اور اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ جتنا سوچتا وہ حیرت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش نہ کی تھی، ورنہ عام عورتیں تو جہانگیر کا حسن دیکھ کر بہک جاتی تھی، اس سے باتوں میں بہل کرتی تھی اور اسے لبھانے کی کوشش کرتی تھی، جس میں سے ایک بھی ادا اس لڑکی نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ یہ اس کی بیوی کے رتبے پر فائز تھی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے صبح کب ہو گئی وہ جان نہ سکا۔ جیسے ہی اس کے وجود میں جنبش ہوئی وہ فوراً اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھی اس کو ابھی تک اپنے کمرے میں پار کر وہ خجل سی ہو گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے اوپر اپنا کمبل اڑا دیا، جبکہ خود وہ وضو کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ برہان نے اس کے جاتے ہی اپنے اوپر دیے گئے کمبل کو دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔
جبکہ اس کے آنے کا یقین کرتے وہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی مگر اسے کچھ نہ ملا تو وہ ایک چادر نکال کر بچھا گئی۔ آخر اس بڑے گھر میں جائے نماز کا کسی کو پوچھتی نماز پڑھتے جو سکون جہانگیر نے اس کے چہرے پر دیکھا آج تک جہانگیر کو اپنے چہرے پر نہ ملا۔ اس کو نماز پڑھتے دیکھ وہ اس کمرے سے جا چکا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اپنی شادی کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ جہانگیر اپنی پہلی بیوی کے بعد سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ دل کے دروازے وہاں نہیں کرے گا، خاص کر اپنی دوسری بیوی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور پھر جہانگیر نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا کتنا خیال رکھتی تھی، بلکہ اس کو سگی ماں کی طرح پالتی تھی۔ ایسا تو کبھی اس کی پہلی بیوی نے بھی نہ اس کے بیٹے کو توجہ دی، مگر ان دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سگے ماں بیٹے ہیں۔ میرا بیٹا کون گڈ بوائے ہے؟ بولو بابا بابا، وہ اسے سکھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ سب سے پہلے وہ جہانگیر کو ہی پکارے، کیونکہ اپنی ساس کی زبانی وہ سن چکی تھی کہ جہانگیر کی پہلی بیوی نے اس کو کتنے دکھ دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ محبت پر اعتبار نہیں کر پاتا تھا۔ اس عرصے میں اس نے جہانگیر سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے نہ ہی خود سے بات کرنے کا کہا۔ ایک بار بھی وہ اپنے گھر میں نہیں گئی تھی اور یہ بات جہانگیر نے بھی دل سے محسوس کی تھی، مگر آج وہ جب برہان کے ہاتھ تھامتے بولی تو برہان منہ پلاتے ہوئے آگے سے اسے گھور کر دیکھنے لگا اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے درمیان والے دانت نکالتے ہوئے شرارت سے لبریز آنکھوں سمیت بولا، ماما ماما۔ اس کی صدا پر وہ جھٹ اسے چٹاچٹ چوم گئی اور اپنی گود میں گھما ڈالا۔ جب عین نگاہ اس کے پیچھے کھڑے جہانگیر پر گئی تھی اور وہ ساکت رہ گئی اور ڈر بھی گئی کہ وہ کہیں برا نہ مان لے کہ اس نے پہلا لفظ ماما بولا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا جبکہ وہ نظریں چرانے لگی۔ میرے بیٹے نے پہلی بار کچھ کہا ہے تمہیں، انعام دینا تو بنتا ہے، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہے گی کہ اسے جہانگیر کا ساتھ چاہیے، جو کہ وہ اسے دینے کا ارادہ بھی کر چکا تھا، مگر وہ حیرت سے ششدر رہ گیا جب وہ اس کے بالکل برعکس بولی تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ میری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کرتی ہوں، تمہیں واقعی کچھ نہیں چاہیے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ بھی کسے کہہ رہا تھا؟ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ جب وہ اسے اطلاع دیتے ہوئے بولا، چلو شاپنگ پر چل رہے ہیں ہم، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا؟ ہاں میں کہہ تو رہا ہوں شاپنگ پر چل رہے ہیں، اور وہاں سے تمہارے گھر برہان کو امی کو دے دو، وہ سنبھال لیں گی اتنی دیر۔ وہ وہیں ساکت کھڑی تھی جب وہی اسی گود سے برہان کو لیتا ہوا اپنی امی کو دے آیا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا، اور کشمکش میں گھری اس کے ساتھ چلی تھی۔ جب وہ اسے بڑے سے مال میں لے گیا تھا، لا تعداد سوٹ دلاتے وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے منع کیا تھا، پلیز اتنا کافی ہے، مگر ہم پہلی بار تمہارے گھر جا رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میری بہنوں کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے، اگر ایک دفعہ انہیں عادت لگ گئی تو پھر وہ روز مانگنے لگیں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی جب وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ اس کی بہنیں کس فطرت کی لڑکیاں تھیں۔ شادی میں وہ انہیں اپنے آگے مٹکتے ہوئے اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ تبھی زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، تم جتنے کہو گی تمہیں لے دیا کروں گا، تم ان کو دے دیا کرنا، اس میں برا ہی کیا ہے؟ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے لے کر آتا بولا جب اس نے اپنے گھر پر دستک دی تھی۔ اپنے داماد بیٹی کو دیکھ کر اس کی ماں صدقے والی جا رہی تھی اور انہیں اندر بٹھایا، جبکہ اس کی ایک بہن جا کر جلدی سے اپنی بڑی بہن کو بھی بلا لائی، ساتھ ہی ثاقب بھی آ گیا۔ وہ دونوں ہی ایمن اور جہانگیر کو دیکھ کر جل بھن گئے۔ اس سے تو ذرا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایمن اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے۔ وہ اپنی عمر سے آدھی نظر آنے لگی تھی، یقیناً یہ سب دولت کا کمال تھا۔ وہ جلتے کرتے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی جب وہ باری باری اپنی بہنوں کو تحفے دینے لگی۔ ارے مناپی، تم تو اپنی عمر سے آدھی لگنے لگی ہو، یقیناً یہ دولت کا کمال ہے، بہت کچھ لگاتی ہوگی تم اپنے منہ پر۔ وہ اپنا دوپٹہ لہراتے ہوئے تاک کر اس کی عمر پر وار کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی یہ بات جہانگیر کو بالکل بھی اچھی نہ لگی، اس لیے وہ ایمن کی خاموشی پر خود ہی بولا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، ایمن جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب ہے، پہلے کی طرح حسین اور خوبصورت، اور وہ کسی میک اپ کی محتاج نہیں ہے۔ کہ صحیح کہا نا میں نے؟ اس کے لیے تو میرا پیار ہی کافی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھائے ہوئے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو پہلی بار حیا کی سرخی ایمن کے گالوں پر چھلکی اور وہ نظریں چرانے لگی، کیونکہ آنکھوں میں صاف والہانہ محبت دیکھی جا سکتی تھی، جسے دیکھ کر ایمن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا
اور ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ دیکھ لو، اتنے عرصے بعد میں تمہاری آپ ہی مجھ سے شرما رہی ہیں۔ وہاں اس کا ہاتھ تھامتے بولا تھا جب اس کی حالت دیکھ کر اس کی چھوٹی بہنیں زبردستی مسکرانے لگیں اور ردا کے چہرے سے تو جیسے جہانگیر نے مسکراہٹ تک نوچ لی۔ جہانگیر سلطان ایک سخت گیر خاموش مزاج انسان تھا۔ ہر وقت یا تو بزنس میٹنگز میں مصروف رہتا تھا، اپنی پہلی بیوی کے جانے کے بعد سے اس نے خود کو خود میں ہی قید کر لیا تھا۔ ہنسنا جو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا، یا گھر آ کر خاموشی سے کمرے میں بند رہتا۔ باہر کی دنیا سے تو اسے لگاؤ رہا ہی نہیں تھا، اور ایمن سے تو وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا سوائے پہلی رات کی جھڑک کے۔ مگر آج وہ بے تحاشا بول رہا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ میچ گیا، جس پر وہ جلدی سے نظریں چرا کر رہ گئی، جسے چور پکڑا گیا ہو۔ یہ لو ردا، یہ تمہارا گفٹ ہے۔ ویسے تو آج تک تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، مگر میں تمہارے لیے لاتا نہیں بھولی، کیونکہ میں تمہیں سچ میں اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ وہ ردا کو ایک تحفہ پکڑاتے ہوئے بولی۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ ماننا پڑے گا، آپ ہی بہت اونچا ہاتھ مارا ہے۔ ایسے شخص کا دل قابو میں کیا ہے جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ردا جیسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ یہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ جہانگیر وہاں کھانا کھائے گا، مگر اس کی توقع کے برعکس اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اور اب جیسے ہی وہ لوگ واپس لوٹے تو کوئی لڑکی اس کی ساس کے ساتھ بیٹھی کے کہے لگا رہی تھی۔ جہانگیر سے پتہ چلا کہ وہ جہانگیر کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی سوتن کی بہن۔ وہ اپنی بہن کے یہاں سے جانے کے بعد بھی کبھی کبھی ان کے پاس آ کر بھی رہ جاتی تھی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی رمشا پر گئی تو زوہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اندر ہی اندر رمشا سے حسد رکھتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو چاہتی تھی مومن شاہ کو، مگر وہ اس غریب لڑکی کے نصیب میں آیا۔ یہ کون ہے؟ وہ انجان لہجے میں بولی۔ یہی ہے تمہاری بھابھی رمشا، اس کی ساس خوشی سے بولی۔ اوہ، تو یہی ہے وہ جس کے لیے اتنی رقم خرچ کی گئی؟ مجھے لگا تھا کم از کم کوئی خاص ہوگی۔ اس نے مومن کو سناتے ہوئے کہا، جو ایمن کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کو یہ بات بھائی نہ تھی۔ جہانگیر بھائی، مجھے تو لگتا ہے یہ صرف برہان کی آیا بننے لائق ہے، بیوی وہ بھی آپ کی۔ پلیز رہنے ہی دیں، خود کو دیکھیں اور ایک نظر اس کو، کہاں سے لگتی ہے یہ آپ کی بیوی؟ وہ ناک بھویں چڑھاتے ہوئے بولی، جب اس کی سانس نہیں اسے گھر کا، جبکہ آج تو جہانگیر بھی خود چھپ نہ رہا۔ تو میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے زوہا، یہ میری بیوی ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ اس کے بارے میں تمہیں مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئی تم؟ آؤ ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھامتے بولا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا، جو حیرت بھری نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اسے غصے سے کمرے میں چیزیں پٹکتے دیکھتے پوچھ بیٹھی، جب وہ اس کی جانب مڑا اور گھور کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تمہیں برا نہیں لگ رہا، تمہیں لگنا چاہیے، اور تمہارے لیے میں بول رہا ہوں، کیا زبان گھر چھوڑ آئی ہو لڑکی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھرکتے لہجے میں بولا، جب وہ منمنا کر رہ گئی۔ آپ بول تو رہے تھے، پھر مجھے کیا ضرورت؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولی، جب وہ ایک دم اسے تھام کر رہ گیا۔ تمہیں اپنے لیے خود بولنا چاہیے، میں ہر جگہ تو موجود نہیں ہوں گا نا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو تھا ان کے درمیان جو بدل گیا تھا۔ دوسری طرف جب زوہا نے دیکھا کہ اس کی دال نہیں گل رہی، اس نے بہت بار جہانگیر کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنی بہن کو کال کر کے بلا چکی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے بیٹے اور شوہر کو قابو میں رکھو تو واپس آ جاؤ، کیونکہ یہ نئی لڑکی اس کو اڑا لینے کے چکروں میں ہے، یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ اس کا اتنا سننا تھا کہ جہانگیر کی پہلی بیوی لوٹ آئی تھی۔ صبح زور زور سے دستک ہوئی، ملازمہ نے فوراً جا کر دروازہ کھولا، جہاں سامنے ایک عورت کھڑی تھی، لمبے کھلے بال لیے، مہنگا ویسٹرن لباس پہنے، خوبصورتی سے میک اپ کیے۔ وہ اپنے آپ کو کسی ملک کی ملکہ سمجھ رہی تھی، اور ملازمہ کو جھٹکے سے ہٹایا اپنے راستے سے۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ ملازم ہچکچائے، کیونکہ وہ اس عورت سے بخوبی واقف تھی، جو کہ اس کے صاحب کی پہلی بیوی تھی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ اسے اندر لے جاتی یا نہیں۔ یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں پہچانتی میں کون ہوں؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی اور اندر چلی آئی۔ جب رمشا فوراً کچن سے شور کی آواز پر نکلی، مگر سامنے موجود ایک مغرور لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، جو بغیر اجازت کے ملازمہ کو دھکا دیے اندر چلی آئی تھی۔ کون ہے آپ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، جب کومل نے تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں کائرہ ہوں، جہانگیر سلطان کی پہلی بیوی۔ اینڈ ہو آر یو؟
اس نے اعتماد سے جواب دیتے رمشا کے تاثرات جانچے۔ وہ لازمہ ابھی جواب دیتی کہ مومن شاہ کمرے سے نکلتے ہوئے آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر سختی اتر آئی۔ لیکن تم یہ بات بتاتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم میری ایکس وائف ہو؟ یہ بات تمہیں جتنا جلدی ہو سکے یاد کر لینی چاہیے، اور اس گھر کے دروازے تم پر اسی روز بند ہو چکے تھے جس دن تم برہان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کس منہ سے آئی ہو تم واپس؟ اس کی طنز بھری باتوں پر قاہرہ نے ایک لمبی سانس لی۔ مان لیا کہ میں غلط تھا، میں نے بہت برا کیا تمہارے اور برہان کے ساتھ، مگر تم میری مجبوری نہیں جانتے تھے، اور ویسے بھی میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آئی، کچھ وقت برہان کے ساتھ گزارنے آئی ہوں، اور اس سے تو تم مجھے نہیں روک سکتے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کروں گی، بس مجھے برہان کے لیے کچھ دن یہاں رکنے دو۔ وہ اگلے ہی پل برہان کو ایمن کی گود سے اچکتے ہوئے بولی اور اس کے گال پر پیار کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے اندر کھینچ رہی تھی جب وہ ایک دم زور زور سے رونے لگا، جس پر ایمن تڑپ گئی۔ پلیز مجھے دے دیجیے، وہ رو رہا ہے۔ جب وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ کیوں دے دوں تمہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے چپ کروانا آتا ہے۔ مگر اس نے بہت بار کوشش کی، لیکن برہان چپ لینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ ہمک ہمک کر اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ جب اگلے پل ایمن سے اور برداشت نہ ہوا تو وہ جھپٹ کر برہان کو قاہرہ کی گود سے لے چکی تھی اور اپنے سینے سے لگا کر 2-4 تھپکیاں دی۔ جب اگلے ہی پل وہ خاموش ہو گیا اور کھلکھلانے لگا۔ یہ دیکھ کر قاہرہ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ جلے کٹے انداز میں بولی، واہ کیا بات ہے لڑکی، تم نے تو میرے بیٹے کو مجھ سے اتنا بدظن کر دیا ہے کہ میرا بیٹا مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ محترمہ ربشہ کو بات کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تمہارا بیٹا تمہیں بھول گیا، اس میں قصور رمشا کا نہیں بلکہ تمہارا ہے، جس کو چھوٹی سی عمر میں تم اپنا مفاد کی خاطر چھوڑ کر چلی گئی۔ مومن نے اس پر گہرا سا طنز کیا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں کس کر بھینچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ اپنی دفاع میں بولتی، مومن کو اپنے لیے لڑتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئیں، تو یقیناً وہ اپنے شوہر کے دل میں مقام حاصل کر چکی تھی، تبھی تو وہ اس کی طرفداری کر رہا تھا، ورنہ مومن شاہ کسی کی طرفداری کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یقیناً اب اگلا لمحہ ان کے قریب آنے کا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ قاہرہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا، اتنی توہین پر جیسے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو انہوں نے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کسی نے اسے چھوڑ کسی اور کو منتخب کیا، مگر وہ اپنی بے عزتی بھلائے ایک قدم آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر برہان کو پیار کرنا چاہا۔ جب اگلے ہی لمحے برہان اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے چلانے لگا اور ایمن کے قریب ہوتے ہوئے اس کے منہ پر پیار کرتے ماما ماما دہرانے لگا۔ یہ الفاظ قاہرہ کو کسی تماچے کی طرح لگے تھے کہ اس کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہو گیا۔ یہ سب اسی عورت کی وجہ سے ہے نا؟ اس نے رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اسی نے میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا نا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رمشا نے گھبرا کر برہان کو اپنے سینے سے لگایا، مگر اگلے ہی لمحے کومل کا ہاتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جیسے وہ برہان کو اس سے کھینچ کر الگ کرنا چاہتی ہو اور اسے سبق سکھانا چاہتی ہو۔ برہان جھنجھوڑے جانے پر ڈر کے مارے چیخ اٹھاتا اور رمشا سے زوروں سے لپٹ گیا۔ ماما ماما بابا بابا، وہ دھاڑے مار مار کر رو دیا تھا۔ قاہرہ کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اس نے جھٹ سے ہاتھ اٹھایا رمشا کو تھپڑ مارنے کے لیے، جس پر رمشا کس کر آنکھیں میچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ رمشا تک پہنچتا، ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اگر اپنا ہاتھ سلامت چاہتی ہو تو میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یہی ٹوٹا پڑا ملے گا۔ مومن شاہ کی گہری اور دھاڑتی ہوئی آواز قاہرہ کو دہلا کر رکھ گئی۔ اس نے برہان کو رمشا کی باہوں سے لیا، مگر اسے قاہرہ کے حوالے کرنے کے بجائے خود اپنی باہوں میں بھر لیا۔ برہان کے کانپتے جسم کو سہلاتے ہوئے اس کی نگاہ رمشا پر ٹھہری، جو مومن شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ڈھال بن کر اسے بچایا تھا۔ جب تک میں ہوں، تم یا کوئی اور میرے بیٹے یا… اس نے پل بھر کا توقف کیا اور پھر آہستہ سے کہا، میری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، سمجھی تم؟ اس کے اقرار پر رمشا کا دل تو مانو جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ مومن شاہ کا لفظ بیوی ادا کرنا، اس لمحے اس کی آنکھوں کا لہجہ، سب کچھ اس کے گالوں پر سرخی بکھیر گیا۔ ہاں وہ جیت گئی تھی، مومن شاہ کو اسی سے تسخیر کر گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ مومن کے یوں مکمل طور پر بدل جانے پر کومل کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے انتہا کا چاہتا تھا، مگر اب اسی شخص کی آنکھوں میں صرف رمشا نامی بلا کا عکس دکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس محبت بھرے مظاہرے نے اسے اور بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ زوہا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنے دل میں نفرت اور حسد کے انگارے بھڑکتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کومل کو یہاں بلا کر بھی ہار گئی تھی، مگر اتنی جلدی اپنی ہار تسلیم کرنا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب مومن شاہ کومل کو وہیں چھوڑے برہان کو اپنے کمرے میں لے جا کر تھپک کر سلا چکا تھا، جبکہ رمشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھال رہی تھی، مومن کے الفاظ اور اس کا لہجہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔
میری بیوی، کیسا دل فریب احساس تھا۔ دوسری طرف زحا قاہرہ کو اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ زحا زہریلے لہجے میں بولی تھی، میں نہ کہتی تھی کہ وہ کل کی آئی لڑکی تمہارے شوہر کو اڑا لے جائے گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گی؟ یہی ہوا نا؟ کس نے کہا تھا عیاشی کے لیے باہر چلی جاؤ؟ تھوڑا جلدی آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ قاہرہ نے غصے سے زحا کی طرف دیکھا۔ وہ صرف برہان کے لیے ایسا کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ اس نے برہان کے لیے ہی دوسری شادی کی ہے، ورنہ میرے جانے کے بعد تو وہ دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل پر چوٹی ایسی لگی تھی۔ زحا ہلکا سا طنزیہ ہنسی۔ کس خوش فہمی میں جی رہی ہو میڈم؟ میں نے دیکھا ہے جہانگیر کی آنکھوں میں ایمن کے لیے پنپتا ہوا پیار۔ وہ اس کی طرف داری کرتا ہے، اس کے لیے تمہارے خلاف تک ہو گیا، تمہیں ڈانٹا بھی اور تمہارا ہاتھ بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ کیا بھول گئی ہو تم؟ اور اب تو برہان بھی اسے ہی اپنی ماں سمجھنے لگا ہے، اسے تو تم یاد بھی نہیں۔ اس کے اس گہرے سے طنز پر قاہرہ کی آنکھوں میں چبھن سی ابھری۔ تمہیں دکھ نہیں رہا وہ رمشا سب برباد کر رہی ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھتی رہو گی کیا؟ تمہیں تو پتہ ہے مومن کو عورتوں سے جلدی اعتبار نہیں ہوتا، مگر ایک دفعہ جو دل میں بٹھا لے اسے پھر مومن کا اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے رمشا کے لیے اس کے دل میں خاص جگہ بن چکی ہے۔ یہ جملہ کومل کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ اس نے دانت بھینچتے چٹکتے لہجے میں کہا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ سوہا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا ہے، کیونکہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہارا بیٹا تو جائے گا ہی، ساتھ تمہارا عاشق مومن شاہ بھی ہمیشہ کے لیے اس رمشا کا ہو جائے گا۔ اس کی زہریلی باتیں سن کر کومل کے دل میں حسد اور نفرت کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ اس نے زحا پر ایک گہری نظر ڈالی اور ہلکی مگر اٹل لہجے میں کہا، میں رمشا کو اس گھر میں چین سے نہیں رہنے دوں گی، نہ ہی اپنے بیٹے اور مومن کو اس کے حوالے کروں گی۔ اس کی بات پر زحا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگلے روز وہ ایمن کے پاس سے برہان کو لے کر باہر آ چکی تھی اور اسے اپنی گود میں جھلانے لگی۔ ایمن برہان کو اپنے پاس نہ پا کر فوراً نیچے آ گئی تھی اور دیکھا تو اسے قاہرہ کی باہوں میں پایا۔ ایمن نے اسے لینا چاہا تو جب وہ ہاتھ دکھا کر اسے روک گئی تھی۔ میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ کھانا میں اسے کھلا چکی ہوں، تو میں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج برہان میرے پاس ہی رہے گا۔ اور پھر صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، آج تو ایک بار بھی وہ قاہرہ کے پاس رویا نہ تھا۔ اس بات کی جہانگیر کو بھی حیرت تھی اور ایمن کو بھی۔ رات کو جب جہانگیر سے برداشت نہ ہوا تو وہ دھاڑا، کیونکہ اس کے پاس آنا تو دور کی بات، آج تو وہ باتیں بھی نہیں کر رہا تھا اور کھلکھلا کر ہنس بھی نہیں رہا تھا، جس کی جہانگیر کو پریشانی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ بہت بول رہا کہ کچھ تو کیا ہے تم نے؟ وہ قاہرہ کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ کندھے اچکا گئی۔ اس کو اپنی ماں کا پتہ چل گیا ہے، اور ویسے بھی میں اتنے چھوٹے سے بچے کو کہہ بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ کون سے میری باتیں سنتا ہے یا سمجھتا ہے، لیکن لمس تو محسوس کرتا ہے نا۔ یقیناً یہ اپنی ماں کا لمس محسوس کر گیا ہوگا۔ اسے میں پسند آ گئی ہوں اور تو کوئی بات نہیں۔ اب غیر لڑکی ایک ماں کی جگہ تھوڑی لے سکتی ہے۔ اس نے ایمن کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر ایمن کا دل کٹ کر رہ گیا اور وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کے مقابل آیا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کومل، ہمارے درمیان آ کر تمہاری ہستی مٹا دوں گا میں اگر تم نے کچھ بھی میرے بیٹے کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی رمشا کے پیچھے ہی گیا تھا تاکہ اس کو بہلا سکے۔ ایک جیت تو اس کے ہاتھ آ گئی تھی، مگر اگلا پلان اس کا رمشا اور مومن کے درمیان دراڑ ڈالنے کا تھا۔ وہ جو قریب آ رہے تھے ان کے رشتے کو پوری طرح سنگ آلود کرنا چاہتی تھی وہ۔ مگر رات کو ہی ایمن کو بے چینی ہونے لگی اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ ساتھ ہی وہ قاہرہ کے کمرے میں گئی، جہاں خود تو وہ سوئی ہوئی تھی مگر برہان بھی بے ترتیب انداز میں پڑا ہوا تھا۔ تو وہ فوراً اسے اٹھانے لگی تھی، مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے اچکتی ہوئی باہر لے آئی اور فٹافٹ جہانگیر کے پاس لے کر گئی۔ جہانگیر، یہ دیکھیں تیز بخار میں جھلس رہا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ وہ تڑپ کر بولی تھی اور جہانگیر کو اسے ہاسپٹل لے جانے کا کہا تھا۔ جب وہ دونوں ہی حواس باختہ سے اسے ہاسپٹل لے آئے، جہاں جا کر انہیں معلوم ہوا تھا کہ اسے ہیوی ڈوز دی گئی ہے، جس کے باعث نہ وہ رو پاتا تھا نہ بول پاتا تھا۔ یہ سب سن کر جہانگیر کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اپنے ہاتھوں سے قاہرہ کی جان لے لیتا۔ آخر ایک ماں اس حد تک کیسے گر سکتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قاہرہ انسانیت کی صف سے بھی نیچے گر چکی تھی۔ اس کا دل کیا اس کی جان لے لے، مگر ایمن نے بمشکل ہی اسے قابو کیا تھا۔ صبح تک وہ لوگ ادھر ہی رکے تھے، برہان کے پاس، جب جہانگیر نے اپنی ماں کو بلایا برہان کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ برہان اب اسٹیبل تھا، لیکن اس کے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ گھر گیا تھا ایمن کے ساتھ، اور جاتے ہی قاہرہ کا گلا دبوچ کر زمین پر پٹخا۔ آخر کیوں تم نے میرے بچے کے ساتھ ہی کیا؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟
وہ تمہاری سگی اولاد تھا، پھر بھی تم نے اس کو ہیوی ڈوز دی. کیا عقل بیچ کھائی ہے تم نے؟ اگر تمہاری اس غلطی کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان چلی جاتی تو یقین جانو تمہیں یہی زندہ زمین میں گاڑ دیتا. وہ اس کے گلے کو پوری طرح سے دبوچتے ہوئے بولا تھا اور اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا، جو وحشی انداز میں اسے دیکھنے لگی. ہاں کروں گی میں ایسا، جب تک دل چاہے گا تب تک کروں گی، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے. میں اسے ماروں یا زندہ رکھنی میری مرضی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر اس سے شادی کرنے کی؟ کیونکہ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے جو مجھ میں نہیں؟ وہ ہسیانی انداز میں چلائی تھی جب وہ کہا لگا گیا. اس میں وہ سب ہے جو تم میں ایک رتی برابر بھی نہیں. اس میں وفا ہے، محبت ہے، کیا کیا نہیں جو اس میں نہیں ہے. وہ اس کے اوپر طنز کا تیر برساتے ہوئے بولا، میں اس سے والہانہ محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک ابھی صحیح محبت کرتا رہوں گا. اس کا ثبوت میں آج تمہیں دوں گا. وہ اس کے سامنے ہی ایمن کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے کائرہ چیخنے اور چلانے لگی. نہیں، تم اس کو اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتے، وہ میری جگہ ہے، اسے واپس لے کر آؤ. مگر وہ اس کی انسنی کیے اوپر جا رہا تھا. وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور بیڈ روم کا دروازہ لاک کر دیا. اسے بیڈ پر لٹایا. رمشا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ان آنکھوں میں جو کل تک سختی اور سنجیدگی لیے ہوئے تھی، آج ان میں محبت اور عشق ہلکورے لے رہا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں برہان کے پاس جانا چاہیے، وہ حواس باختہ سے بولی. بالکل جائیں گے مائی لو، ہم اس کے پاس، مگر تمہیں پہلے اچھی طرح اس کی ماما تو بنا لو. وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا. اوپر سے یہ منظر دیکھتی زوہا اور کائرہ کو غش پڑنے لگے. دونوں کے ہی دل پر سانپ لوٹ رہے تھے. رمشا کا نازک وجود پوری طرح کپکپا رہا تھا. اس نے آج سے پہلے جہانگیر کی قربت محسوس ہونا نہیں کی تھی. اس کے لیے یہ سب نیا تھا. مجھے چھوڑیں جہانگیر، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، یہ ہاسپٹل والے کپڑے ہیں، مجھے یہ کپڑے چینج کرنے ہیں، پلیز ہٹے میرے راستے سے، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اپنی ایک ٹراؤزر شرٹ نکالتے مومن اس کے قریب آیا اور اسے بدلنے کے لیے کپڑے دیے. وہ چپاک سے واش روم میں بند ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ ٹراؤزر شرٹ میں باہر آئی، وہ اسے اپنی آغوش میں چھپاتے بیڈ میں منتقل ہوا. رمشا نے آنکھیں کھولتے مومن شاہ کو دیکھا. دونوں کی نظریں ملی. رمشا کی آنکھوں میں شرم کی سرخی بڑی. اس نے پہلی بار کسی کو ایسے اپنے قریب آنے دیا. وہ مومن کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے سے لپٹ گئی. مومن نے اس کی شرٹ کو کھسکاتے اس وجود سے علیحدہ کیا. رمشا مزید اس کے سینے میں سمائی. مومن نے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے اسے بہت احتیاط سے تکیے پر لٹایا اور اسے لٹاتے اس کے وجود کو باقی پردوں سے آہستگی سے آزاد کیا. اس دوران مومن کی سانسیں دہکنے لگی تھی. رمشا اس کی گہری گرم نگاہوں پر سلگتی جا رہی تھی. مومن لب دانتوں میں دبائے اس کا گرم نگاہوں سے معائنہ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باکی دیکھنے پر آنکھیں موندے کپکپا رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی. جب اس نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی، اس کے پاس لیٹتے اس کے ٹھنڈے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لپٹا گیا اور پھر وہ اس میں سماتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی. اگلی صبح نہایت حسین تھی. جیسے ہی وہ دونوں فریش سے نیچے اترے، برہان اس کے ساس کی گود میں اٹکیلیاں کر رہا تھا. وہ تو اسے شام میں ہی لے آئی تھی اور اب اپنے بیٹے اور بہو کو اس حال میں دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہو رہی تھی. مگر کائرہ اور زوہا ان دونوں کو دیکھ کر جل بھن گئی. صاف ظاہر تھا کہ رات کو وہ مومن شاہ کی قربت پا چکی تھی، جس پر کومل شدید جلن کا شکار تھی. اس نے کومل کے سامنے بیٹھتے ہوئے رمشا کو اپنی باہوں کے ہلکے میں لیتے ہوئے کہا، کومل تمہارے یہاں دن پورے ہو چکے ہیں، اب تمہیں واپس جانا چاہیے. وہ اس پر کڑی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کھانا چھوڑتے چلائی، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے آئی ہوں. بدتمیزی سے بولی. وہی بیٹا جسے کل تم اچھی طرح مارنے کی کوشش کر چکی ہو. اگر ایمن وقت پر نہ اسے دیکھتی تو تم نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور ویسے بھی وہ تمہارا بیٹا نہیں، اگر ہوتا تو کبھی تم اس کو چھوڑ کر نہ جاتی. اس کی حقیقی ماں رمشا ہی ہے. میں کورٹ سے اپنے لائر کے ذریعے بات کر چکا ہوں اور اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو تم ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوانے آئی ہو. اس سے میں بھی اچھی طرح واقف ہوں اور ایسے کئی ثبوت میں کورٹ میں بھی فراہم کر چکا ہوں. اس لیے اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی ہی جاؤ. وہ کندھے اچکاتے اس کا سکون غارت کرتے بولا. مگر میرے بیٹے کا کیا؟ وہ چیخی. وہ میرا اور ایمن کا بیٹا ہے، تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس بات کی بھی ثبوت ہم فراہم کر چکے ہیں کہ کیسے تم نے اسے ہیوی ڈوز دیا اور وہ ایک دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. اگر اب اپنی بچی کچی زندگی جیل میں گزارنا چاہتی ہو تو باہر کا رخ کر سکتی ہو. اس کے کہنے کی دیر تھی وہ چیخنے اور چلانے لگی، جبکہ دوسری طرف ایمن نے برہان کو فوراً اپنی ساس کی گود سے لیا اور پیار کرنے لگی.
برہان کی صورت میں اسے اولاد مل گئی تھی اور یہ اس کی خوشیوں کی کنجی تھا جس نے اس کی زندگی میں آتے ہی اس کی زندگی کو بہاروں سے بھر دیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ اس نے ایمن کو برہان اور جہانگیر جیسے شخص سے نوازا جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کی ممتا جو ترس رہی تھی وہ پوری ہو چکی تھی اب، مگر قاہرہ کو یہ ملاپ بھایا نہیں۔ وہ چیخنے لگی تھی جب اس نے ملازموں کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے کومل کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ جبکہ رہی بات زوہا کی تو اس کو بھی اس نے صاف لفظوں میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتی زوہا، تمہارے یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اب سب میں وہ اکیلی شامل نہیں تھی، بلکہ تم نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ تم اس کی بہن جو تھی اس کا ساتھ کیسے نہ دیتی؟ اب اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا وہ تو نہیں جانتا میں، لیکن مجھے تمہارے یہاں رکنا ہرگز پسند نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے بولا، مگر میں کیوں جاؤں، یہ میری خالہ کا۔ ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے سچائی بولنے پر سب کے سامنے مجبور مت کرو، میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکا ہوں اور تمہاری شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب ماما یہاں ہوں تب کبھی کبھی سال میں ایک بار آ جایا کرو ملنے، ورنہ ان کی غیر موجودگی میں تمہارا یہاں آنا ممنوع ہے، سمجھی؟ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتا ہوا بولا تو وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے، جبکہ وہ تینوں اپنی خوشی بھری زندگی میں اکیلے رہ گئے تھے، مگر وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ ایمن نیم ریکویسٹ ڈن۔ آپ لوگ بھی اپنے پسند کے کپل نیم بتا سکتے ہیں ہیرو ہیروئن کے لیے ان کمنٹس۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ناولز میں وہ یوز کیا کریں۔ ایمن نیم ریکویسٹ ڈن۔ آپ لوگ بھی اپنی پسند کے کپل نیم بتا سکتے ہیں ہیرو ہیروئن کے لیے ان کمنٹس۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ناولز میں وہ یوز کیا کریں۔